نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اپنے محسنین کے ساتھ احسان کرنا، بھلائی کرنے والوں کے ساتھ بھلائی کرنا، نقل اور عقل دونوں کا تقاضا ہے۔ ہمارے وہ محسنین جن کے احسانات کے نیچے ہم دبے ہوئے ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام بھی ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی ہیں، امت کے وہ مقتدر علماء بھی ہیں جنہوں نے اللہ کا دین مختلف صورتوں میں خدمت کر کے ہم تک پہنچایا۔ اپنے محسنین کا تذکرہ کرنا، محسنین کا مقام اور مرتبہ سمجھنا اور دوسروں کو سمجھانا، محسنین کے بارے میں پھیلائی جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا ہماری دینی اور مذہبی ذمہ داری ہے۔ اس وقت ان محسنین میں سے ہم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ذکر کرنا ہے۔ صحابہ کرام کے حوالے سے تین باتیں سمجھنے والی ہیں۔ نمبر ایک، صحابی کسے کہتے ہیں، صحابی کی تعریف کیا ہے۔ نمبر دو، صحابی کا مقام مرتبہ کیا ہے، اہل سنت والجماعت کے صحابی کے بارے میں عقائد کیا ہے۔ نمبر تین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں پھیلائی جانے والی غلط فہمیاں، ان پر اٹھائے جانے والے سوالات، ان کے جوابات کیا ہیں۔ صحابی کی تعریف، صحابی کا مقام اور مرتبہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا دفاع۔ سب سے پہلی چیز، صحابی کی تعریف کیا ہے، صحابی کسے کہتے ہیں۔ صحابی اس خوش قسمت انسان کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے، اس وقت بھی مومن مسلمان ہو، اور جو دنیا سے رحلت کرے اس وقت بھی مومن مسلمان ہو، ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملے اور ایمان کی حالت میں دنیا کو چھوڑے، جسے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں بیان کیا، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے پردہ کرے۔ صحابی کی یہ جو تعریف کی گئی ہے، اسے سمجھیں اور کئی ایک پھیلائی جانے والی غلط فہمیاں، ان کا جواب بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کی روشنی میں صحابی اس شخص کو کہا جائے گا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد اللہ کے نبی سے ایمان کی حالت میں بیداری میں ملاقات کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت دنیا میں حیات ظاہری کے ساتھ تشریف فرما ہو۔ اللہ کے نبی جب اعلان نبوت فرما دیں، ایھا الناس انی رسول اللہ، اعلان نبوت کے بعد ملاقات کرے، اور یہ ملاقات حالت بیداری میں ہو، نیند کی حالت میں نہ ہو۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ہو، رحلت کے بعد نہ ہو۔ اگر کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ملاقات کی جب آپ کی شہرت، آپ کا تعارف محمد بن عبداللہ تھا، محمد الرسول اللہ نہیں تھا، ابھی تک آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا، کسی بندے نے آپ کو دیکھا، آپ کی چہرے کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم کی علامات کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ شخص اللہ کا نبی ہے، پھر اس بات کا اقرار بھی کر لیا، اسے آپ مسلمان مومن تو کہہ سکتے ہیں، صحابی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ابھی تک آپ کا تعارف محمد بن عبداللہ ہے، محمد الرسول اللہ نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اگر کوئی شخص نیند کی حالت میں، خواب کی حالت میں اللہ کے نبی کا دیدار کر لے تو اسے بھی صحابی نہیں کہیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک وصال ہوا، انتقال پر ملال ہوا، وفات حسرت آیات ہوئی، اللہ کے نبی کی تدفین سے پہلے اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کے چہرے انور کو دیکھ لے، اس وقت کلمہ پڑھ لے تو اسے بھی صحابی نہیں کہیں گے۔ صحابی کے لیے ضروری ہے کہ حضور کے اعلان نبوت کے بعد ہو، اللہ کے نبی کی رحلت سے پہلے ہو اور حالت بیداری میں ہو۔ اعلان نبوت سے پہلے ملاقات کرے، صحابی نہیں، رحلت کے بعد ملاقات کرے، یہ بھی صحابی نہیں، اور اگر حالت نوم میں، خواب میں اللہ کے نبی کی رؤیت ہو جائے تو یہ بھی صحابی۔ ہمارے اسلاف نے ایک واقعہ نقل کیا ہے سیدی احمد رفاعی کبیر رحمہ اللہ کا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں، حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشرف الجواب میں، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی للفتاوی میں، مختصر تاریخ الخلفاء میں، سواد العینین میں، وغیرہ وغیرہ کئی کتب میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جب احمد رفاعی کبیر حاضر ہوئے تو روتے ہوئے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، جب تک میں آپ سے دور تھا اپنی روح کو ملائکہ کے ذریعے سلام کو آپ کی خدمت میں بھیجتا تھا، آج اللہ نے آپ کی قبر انور کی زیارت کا موقع عطا فرمایا، تو میں چاہتا ہوں، خواہش ہے کہ آپ اپنا دست مبارک باہر نکالیں، میں بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ہاتھ نکلا، انہوں نے بوسہ دیا۔ مختلف کتب میں سند کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے۔ بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں ہے، انہوں نے اس واقعے کی بنیاد پر فتویٰ بازی شروع کی، اور جنہوں نے یہ واقعہ نقل کیا، استہزاء کیا گیا، مذاق اڑایا گیا، ٹھٹا تمسخر، ایسے بازاری الفاظ استعمال کیے گئے، اور کئی قسم کے اس پر سوالات بھی اٹھائے گئے۔ ان میں سے ایک سوال، اگر یہ واقعہ ٹھیک ہے تو پھر احمد رفاعی کبیر کو صحابی کہنا چاہیے، اور جس نے اس کو دیکھا ہے انہیں تابعی کہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی انہوں نے زیارت کر لی ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ صحابی ہے، ہم کہتے ہیں ہم انہیں صحابی نہیں کہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں صحابی کی تعریف کا علم ہے، ہمیں صحابی کی تعریف معلوم ہے، ہم نے شرح نخبۃ الفکر بھی پڑھی ہے، شرح تہذیب بھی پڑھی ہے، اور شرح تہذیب کا حاشیہ بھی پڑھا ہے۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں بقول صاحب شرح تہذیب، المؤمنون الذین ادرکوا صحبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الایمان، وہ جماعت جنہوں نے اللہ کے نبی سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو۔ اور اس موقع پر صاحب شرح تہذیب اس کے حاشی میں یہ بات موجود ہے، قلیلا کان او کثیرا فی حیاتہ السوریۃ یقظۃ، قلیلا کان او کثیرا فی
حیاتہ سوریتی صلی اللہ علیہ وسلم یقظتاً۔ مطلب یہ ہے کہ صحابی اسے کہتے ہیں جو اللہ کے نبی سے ملاقات کرے، بیداری کی حالت میں کرے، اور اس وقت کرے جب اللہ کے نبی کی حیات یہ دنیا والی حیات ظاہری ہو، جسے حیات متعارف کہا جاتا ہے، جس میں اللہ کے نبی اپنے ارادے اور اختیار سے چلتے پھرتے ہوں، بولتے ہوں، آپ کی حیات دنیا کو نظر آنے والی ہو۔ چونکہ احمد رفاعی کبیر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو دیکھا ہے تو حضور کی رحلت کے بعد دیکھا ہے، رحلت سے پہلے نہیں دیکھا، اگرچہ یقظتاً ہے لیکن فی حیاتہ سوریہ نہیں ہے۔ اگر اس بنیاد پر آپ بضد ہیں کہ آپ انہیں صحابی کہیں، ان کو دیکھنے والے کو تابعی کہیں، تو پھر ایک بات ہم بھی کہہ دیتے ہیں، اس کے بارے میں ذرا وضاحت آپ بھی فرما دیں۔ تعلیم القرآن اگست 1964 ماہنامہ تعلیم القرآن جو رسالہ نکلتا تھا تعلیم القرآن راجہ بازار راولپنڈی سے، اگست 1964 کے شمارے میں ایک مضمون ہے، اس کا عنوان ہے ناقابل انکار صداقت۔ ناقابل انکار صداقت۔ 1932 میں صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عراق کے بادشاہ کو ملتے ہیں کہ پانی کی وجہ سے مجھے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ یوں کریں کہ ہمارے جسموں کو یہاں سے دوسری جگہ منتقل کر دیں۔ ایک دن خواب، دوسرے دن خواب، تیسرے دن خواب، چوتھی مرتبہ حضرت حذیفہ خواب میں ملے ہیں مفتی اعظم عراق کو۔ انہوں نے جا کر بادشاہ سے بات کی ہے، بادشاہ نے کہا یہ خواب تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ فتویٰ دے دیں کہ ان کے جسموں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے تو میں یہ کام کرا دیتا ہوں۔ انہوں نے فتویٰ دے دیا، بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ عید الاضحیٰ کے دن کے وقت ان کے جسموں کو یہاں سے دوسری جگہ منتقل کیا جائے گا۔ تعلیم القرآن اگست 1964 کا شمارہ بتاتا ہے یہ اعلان ہونا تھا، حج کا موسم تھا، لوگوں نے اصرار کیا کہ اگر اسے تھوڑا سا مؤخر کر دیا جائے تاکہ جو مسلمان حج پہ ہیں وہ بھی آ جائیں۔ انہوں نے 10 دن اسے مؤخر کیا، عید کے 10 دن بعد ان کے جسموں کو یہاں سے دوسری جگہ منتقل کیا جائے گا۔ اس وقت تک کیا کیا جائے؟ انہوں نے قبر کے ارد گرد حفاظتی انتظام کر دیے تاکہ پانی مزید اندر نہ جا سکے۔ جب ان کی قبروں کو کھولا گیا تو 1300 سال گزرنے کے بعد بھی ان دونوں صحابیوں کے جسم صحیح سلامت تر و تازہ تھے، داڑھی کے بال بھی محفوظ تھے، آنکھیں چمکدار کھلی ہوئی تھی۔ تعلیم القرآن اگست 1964 کا شمارہ بتاتا ہے جو ان کو دیکھتا تھا وہ اس بات کو سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ انہیں 1300 سال گزرے ہیں، یوں لگتا تھا کہ یہ ابھی چند گھنٹے پہلے دنیا سے گئے ہیں۔ اور ان کے جسموں کی سلامتی کو دیکھ کر کئی ہزار لوگوں کو ایمان لانے کی، کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ جسم صحابہ کے ہیں، نکالے گئے، سٹریچر پہ رکھے گئے کرین کے ذریعے، پھر بڑی بڑی سکرینیں لگائی گئی اور تمام موجود لوگوں نے ان صحابیوں کے جسموں کو دیکھا۔ سوال یہ ہے کہ جنہوں نے صحابہ کے جسم کو دیکھا یہ سارے کے سارے تابعی؟ ہمارے ہاں تو تابعی کے لیے اتباع شرط ہے، تمہارے ہاں تو وہ بھی شرط نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تابعی کے لیے صحابی کی اتباع شرط ہے۔ جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں ان کے لیے، ان کے ہاں تابعی کے لیے اتنا کافی ہے کہ صحابی سے ملاقات کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یزید کو تابعی ثابت کرنا ہے۔ یزید کو تابعی ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں تابعی جو صحابی سے ملاقات کر لے۔ یزید نے چونکہ صحابہ سے ملاقات کی ہے اس لیے وہ تابعی ہے، جب تابعی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اسے فاسق کہنے والے؟ یعنی صحابی رسول حضرت حسین کے خلاف جملے کہہ دیں گے، حضرت حسین کے خلاف لکھ بھی دیں گے، لیکن یزید کے بارے میں غلط بات نہیں کہنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تابعی ہے۔ ہم کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ یہ بھی کہہ دیں کہ حجاج بن یوسف بھی تابعی ہے، اس لیے کہ اس نے بھی کس کو دیکھا ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں کہتا۔ دیکھیں صحابی صحبت سے بنا ہے،
تابعی تابعون سے بنا ہے، یہ طبیعتن سے بنا ہے۔ اصطلاحی معنی کیا ہے وہ بعد کی بات ہے، اتنی بات یقینی ہے کہ اصطلاحی معنی میں لغوی معنی کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے، اصطلاحی معنی میں لغوی معنی کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ صحابی صحبہ سے ہے، اس لیے صحابی کے لیے ضروری ہے کہ نبی سے ملاقات ہو۔ تابعی تب ان سے ہے، یہ بنے گا ہی تب جب صحابی کی پیروی کرے گا، اگر پیروی نہیں کرتا تو آپ اسے لغوی طور پر تابعی کہہ سکتے ہیں، شرعی اور اصطلاحی طور پر تابعی نہیں کہہ سکتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ کی دنیاوی رحلت سے پہلے بیداری کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کر لے، اسے شریعت کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی۔ ملاقات تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، جب آیا اس وقت مسلمان تھا، آیا مسلمان ہونے کے ارادے سے، آیا مسلمان ہونے کے ارادے سے نہیں، لیکن ملاقات کی تو ایمان بھی لے آیا، جو صورت بھی ہو یہ صحابی ہے۔ اللہ کے نبی سے ملاقات کی اس وقت بھی مومن تھا، جب آپ کے پاس آیا مومن نہیں تھا، لیکن نیت کیا تھی؟ ایمان لانے کی، ملاقات ہوگی، یہ بھی صحابی۔ ایمان لانے کی نیت سے آیا نہیں ہے، آیا ہے قتل کرنے کی نیت سے، آیا ہے ختم کرنے کی نیت سے، لیکن جب پہنچا تو کلمہ پڑھ لیا، ایمان کی حالت میں ملاقات کر لی ہے، اسے شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی کہا جاتا ہے۔ اس شخص کا مقام کیا ہے جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کر لی، ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اسے صحابی ہونے کا شرف مل گیا؟ اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ نمبر 1، اس کا سب سے پہلا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ اسے اللہ کریم نے منتخب فرمایا ہے، یہ خدا کا انتخاب ہے۔ میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک دعا سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے صراط مستقیم مانگا جائے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو منعم علیہم ہیں، انعام یافتہ ہیں، اللہ کریم کی طرف سے انہیں انعام کی نعمت سے نوازا گیا۔ یہ منعم علیہم کون ہیں؟ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے 4 طبقات بیان کیے، من النبیین انبیاء، والصدیقین صحابہ، والشہداء شہید، والصالحین اولیاء۔ یہ 4 طبقات وہ ہیں جو منعم علیہم ہیں، انعام یافتہ طبقات ہیں۔ ان میں سے جو آخری 2 ہیں، شہادت اور ولایت، یہ 2 طبقے وہ ہیں، 2 منصب وہ ہیں جو کسبی ہیں، اور جو پہلے 2 طبقات ہیں، پہلی 2 جماعتیں ہیں، نبوت اور صحابیت، یہ وہ ہیں جو وہابی ہیں۔ شہادت اور ولایت کسبی ہے، بندہ محنت کرے، جد و جہد کرے، کوشش کرے، ولایت مل جائے گی۔ محنت کرے، جد و جہد کرے، کوشش کرے، شہادت کی صورت مل گئی تو ٹھیک، وگرنہ شہادت کی حقیقت مل جائے گی۔ محنت کرے، کوشش کرے، جد و جہد کرے، شہادت کی حقیقت ملے نہ ملے، صورت ملے نہ ملے، حقیقت مل جائے گی۔ یہ 2 منصب وہ ہیں جو کسبی ہیں، لیکن نبوت اور صحابیت، یہ 2 منصب وہ ہیں جو خالصتاً وہابی ہیں۔ ان کا تعلق بندے کی محنت سے، کسب سے، جد و جہد سے نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ چاہے کہ نماز پڑھوں ولی بن جاؤں، ٹھیک ہے، روزہ رکھوں ولایت مل جائے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ محنت کروں نبی بن جاؤں، مسلسل عبادت کروں نبی بن جاؤں، دن رات کا قیام کروں صحابی بن جاؤں، یہ 2 منصب وہ ہیں، نبوت اور صحابیت، جو خالصتاً وہابی ہیں۔ نبی وہ بنے گا جسے اللہ بنائیں گے، صحابی بھی وہ بنے گا جسے اللہ بنائیں گے۔
اور کسی بندے کے مقام کی سب سے پہلی اور بنیادی وجہ یہ دیکھی جاتی ہے کہ اسے منتخب کس نے کی ہے، چنا کس نے ہے، یہ انتخاب کس کا ہے۔ صحابی کے سب سے مقام کی پہلی وجہ کیا ہے؟ انتخاب خداوند۔ جیسے کوئی بندہ اپنی مرضی سے نبی نہیں بنتا، اسی طرح کوئی بندہ اپنی مرضی سے ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے مجھے منتخب فرمایا، پھر میرا ساتھ دینے کے لیے اللہ نے میرے صحابہ کا انتخاب فرمایا۔ جیسے نبی اپنی مرضی سے نہیں بنتا، اسی طرح صحابی بھی اپنی مرضی سے نہیں بنتا۔ اس لیے حدیث مبارک میں دونوں کے لیے لفظ رسول بھی استعمال کیا گیا ہے، نبی کے لیے بھی لفظ رسول اور صحابی کے لیے بھی لفظ رسول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین نے جانے نہیں دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن عفان کو بھیجا، کہاں پر؟ مکہ مکرمہ میں۔ اب بعض علماء سے میں نے سنا ہے، کہتے ہیں حضور نے پہلے حضرت عمر کو بلایا تھا، بھی اہل مکہ سے بات کرنی ہے، آپ جا کر بات کریں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ ان کو سمجھانا ہے؟ جی سمجھانا ہے۔ اور میں تلوار سے یا زبان سے؟ ان کو سمجھانا کس سے ہے؟ اور میں تلوار سے نہیں زبان سے۔ فرمایا پھر عثمان کو بھیجیں۔ تلوار سے سمجھانا ہے، میں جا رہا ہوں آپ تیاری کریں، میں دیکھتا ہوں روکتا کون ہے، میں جا رہا ہوں آپ تیاری کریں۔ اگر تلوار سے نہیں پھر حضرت عثمان کو بھیجیں۔ حضرت عثمان کو کس نے بھیجا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سنن ترمذی میں حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں حضرت انس بن مالک فرماتے ان عثمان کان رسول رسول اللہ، ان عثمان کان رسول رسول اللہ۔ حدیبیہ میں حضور بھی رسول تھے، مکہ مکرمہ میں حضرت عثمان بھی رسول تھے۔ حضور تھے رسول اللہ اور حضرت عثمان تھے رسول رسول اللہ۔ حضور اللہ کے نمائندے اور حضرت عثمان، اس لیے یاد رکھنا جو بندہ جس کا نمائندہ ہوتا ہے، اگر مرسل کی بات لینی ہو تو مرسل سے ملتی ہے، اصل کی بات لینی ہو تو نمائندے سے ملتی ہے، اور اصل کی بات کا مطلب لینا ہو تو وہ بھی کس سے ملتا ہے؟ آپ اللہ کے نمائندے کو درمیان سے نکال دیں، آپ کو اللہ کی بات نہیں ملے گی۔ رسول کے نمائندے کو درمیان سے نکال دیں تو رسول کی بات بھی نہیں ملے گی۔ اللہ کے نمائندے کو نکال دیں، اللہ کی بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ رسول کے نمائندے کو نکال دیں تو رسول کی بات بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی کے فرمان کو سمجھنے کے لیے صحابی پر اعتماد ضروری ہے، صحابی پر اعتماد ضروری ہے۔ اسی وجہ سے نصوص کے اندر نبوت کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے اور صحابیت کی نسبت نبوت کی طرف کی گئی ہے۔ نبی کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ یہ میرے ہیں، اور صحابی کے بارے میں حضور فرماتے ہیں یہ میرے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي۔ رسول کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ فی اصحابی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ میرے ہیں۔ لا تسبوا اصحابی، اصحابی کالنجوم ما انا علیہ واصحابی۔ نبوت کے مقام کو سمجھنے کے لیے سمجھا جائے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے، صحابی کے مقام کو سمجھنے کے لیے سمجھا جائے کہ حضور فرماتے ہیں یہ میرے۔ چونکہ نسبت دونوں کی مقدس شخصیات کی طرف ہے، نبوت کی نسبت اللہ کی طرف، صحابی کی نسبت نبوت کی طرف، اس لیے ہم کہتے ہیں ان دونوں کو اعمال کے ترازو میں نہیں تولا جاتا۔ یہ نہیں دیکھا جاتا نبی کے عمل کتنے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ صحابی کے عمل کتنے ہیں۔ تو سب سے پہلا مقام صحابی کا کیا ہے؟ انہیں منتخب کس نے کیا ہے؟
جیسے نبوت وہ بھی منصب ہے، صحابیت بھی۔ جیسے نبی بنتا نہیں، کون بناتے ہیں؟ اللہ، تو صحابی بھی بنتا نہیں، کون بناتے ہیں؟ توجہ رکھنا، جس شخص کے سر پر اللہ نے نبوت کا تاج رکھا وہ ایک منٹ کے لیے بھی نبوت سے دستبردار نہیں ہوا۔ وطن چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیے، ماں باپ چھوڑنے پڑے، چھوڑ دیے، آگ میں جانا پڑا، گئے ہیں، آرے سے چرنا پڑا تو چر گئے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ کے نہیں ہیں۔ اسی طرح جس شخص کو اللہ نے صحابیت کے لیے منتخب فرمایا، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے گئے، اس نے نہیں کہا کہ ہم حضور کے نہیں ہیں۔ جیسے نبیوں میں سے کوئی نبی نبوت سے معزول نہیں، صحابہ میں سے کوئی صحابی بھی صحابیت سے معزول نہیں۔ اللہ نے جسے نبی بنایا ہمیشہ کے لیے، جسے صحابی بنایا، نبیوں میں سے کوئی نبی ایسا نہیں کہ اللہ نے آج بنایا کل ختم۔ صحابہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جسے آج بنایا کل۔ کیوں؟ جب بھی کوئی بندہ کسی کو منتخب کرتا ہے، اس کے انتخاب میں غلطی ہوتی ہے، وہ معزول کرتا ہے، انتخاب میں غلطی ہوتی ہے، دستبرداری کا اعلان کرتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تین ہوتی ہیں۔ کسی بندے کا انتخاب جب غلط ہوتا ہے تو بنیادی وجہ، نمبر ایک جہالت، علم کی کمی۔ میں نے منتخب تو کر دیا لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ ایسا نکلے گا، اس کا معنی یہ ہے کہ مجھے علم نہیں تھا۔ نمبر دو عجز، قدرت کی کمی، میں اسے منتخب کرنا تو نہیں چاہتا تھا، مجبور تھا، کیا کرتا۔ اور نمبر تین فقر، منتخب کرنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن غربت تھی، اسے اس لیے ووٹ دیا ہے تاکہ گھر کا چولہا چل جائے۔ انتخاب میں غلطی ہوتی ہے، بندہ منتخب کرنے میں غلطی ہوتی ہے، یا جہالت کی وجہ سے یعنی علم کی کمی، عجز کی وجہ سے قدرت کی کمی، فقر کی وجہ سے دولت کی کمی۔ اللہ کریم نے نبی کو منتخب کیا، صحابی کو منتخب کیا، اللہ کا انتخاب غلط نہیں۔ کیوں انتخاب غلط ہوتا ہے؟ جہالت کی وجہ سے، واللہ منزہ عن ذلک۔ انتخاب غلط ہوتا ہے عز کی وجہ سے، واللہ منزہ عن ذلک۔ انتخاب غلط ہوتا ہے دولت فقر کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، واللہ منزہ۔ اس لیے دنیا میں سارے لوگوں کا انتخاب غلط ہوتا ہے لیکن جسے اللہ منتخب فرماتے ہیں وہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صحابی بنے ہیں پھر مرتد ہو گئے، صحابی بنے ہیں پھر مرتد ہو گئے۔ جو مرتد ہوئے ہیں وہ صحابی تھے ہی نہیں، جو مرتد ہوئے ہیں وہ صحابی کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ مومن ہو۔ میں نے شرح تہذیب کا حوالہ دیا، ہم المؤمنون الذین ادرکوا صحبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الایمان۔ صحابی کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ مومن ہو۔ اور یہ جو پھر رہے ہیں نا، یہ کون ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ صحابی کے لیے ایمان شرط ہے اور یہ پھرنے والے مومن ہی نہیں ہیں۔ اس لیے ہمارے بعض علماء بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں، یہ جو پھرے ہیں نا، ان کے پھرنے پر آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مومن پھر گئے ہیں، چاہے جائے کہ آپ یہ کہیں صحابی پھر گئے ہیں۔ ان کے ارتداد پر تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کون ہے۔ ہاں، اگر کسی جگہ پر اللہ نے انہیں ایمان والا کہہ کر خطاب کیا ہے تو وہاں فعل مراد نہیں ہے، دعوی فعل مراد ہے۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، اللہ کے نبی کی اطاعت کا دعویٰ کرنے والوں۔ تو صحابی کے مقام کی سب سے پہلی وجہ، صحابی کس کا انتخاب ہے؟ اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابی کو نبوت کے ساتھ دینے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی کے لیے خود منتخب کیا۔ نمبر دو، صحابی کے مقام کی دوسری وجہ ایمان۔ دنیا میں انسانوں میں سب سے اعلیٰ مقام کس کا ہے؟ اہل ایمان کا۔
اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کون ہیں؟ جی صرف مومن نہیں ہے، پکے مومن ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پکے ٹھکے مومن ہیں۔ نمبر 3، صحابی کے مقام کی تیسری وجہ صحابہ کی عدالت ہے۔ عدالت کا معنی یہ ہے کسی بندے کے عادل ہونے کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہیں یہ ساری کی ساری صحابہ کرام میں موجود ہیں۔ اگر عدالت کے لیے ایمان شرط، صحابہ مومن، عدالت کے لیے تقوی شرط، صحابہ متقی، عدالت کے لیے سچائی شرط، صحابہ سچے، عدالت کے لیے اچھے اخلاق کا پایا جانا ضروری، صحابہ کرام اخلاق حمیدہ سے متصف، عدالت کے لیے اخلاق رذیلہ سے اجتناب، کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ تو عدالت کے لیے جتنی بھی چیزیں موجود ہیں وہ ساری کی ساری صحابہ کرام میں موجود ہیں۔ جب یہ عادل ہیں، اب ان کے اندر اتنی صلاحیت موجود ہے، اتنی اہلیت موجود ہے، اگر یہ کسی چیز کے دین ہونے کی گواہی دیں وہ بھی معتبر ہے، اگر یہ کسی چیز کے شریعت ہونے کی گواہی دیں وہ بھی معتبر ہے، اگر یہ کسی چیز کے اچھا ہونے کی گواہی دیں تو وہ بھی معتبر ہے، اگر کسی کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، تو وہ بھی معتبر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، اللہ کے نبی کے تمام صحابہ وصف عدالت کے ساتھ متصف ہیں، آپ کے تمام صحابہ عادل ہیں، شریعت کے گواہ بننے کی اہلیت ان کے اندر موجود ہے۔ صحابی کے مقام کی ایک وجہ صحابی کا محفوظ ہونا، صحابی کے مقام کی ایک وجہ صحابی کا محفوظ ہونا۔ کیا معنی؟ بشری تقاضے کی وجہ سے اگر کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے ایسا کام کر لیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ کریم صحابی کے اس فعل پر آخرت میں مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ اگر صحابی نے ایسا کام کیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے، قیامت کے دن اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں معاملہ نمٹا دیتے ہیں، قیامت سے پہلے صحابی کو ایسے حالات سے گزار دیا جاتا ہے کہ اللہ کریم اس رہ جانے والی کمی کوتاہی کو معاف فرما دیتے ہیں۔ صحابی کے محفوظ ہونے کا معنی معصوم نہیں ہے، صحابی کے محفوظ ہونے کا معنی محفوظ ہے۔ معصوم کا معنی یہ کہ اس سے غلطی ہوتی نہیں ہے، اور محفوظ کا معنی یہ کہ غلطی ہو جائے تو آخرت میں مواخذہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں تم کہتے ہو صحابہ کے بارے میں صحابہ محفوظ ہیں، حالانکہ فلاں سے فلاں ہوا، فلاں سے فلاں ہوا، فلاں سے فلاں ہوا، کتنے گناہ ہوئے؟ ہم کہتے ہیں ہم نے انہیں معصوم نہیں کہا، کیا کہا ہے؟ آخرت میں مواخذہ نہیں۔ اور اس پر کئی ایک باتیں ہیں احادیث کی روشنی میں جو کی جا سکتی ہیں۔ ایک صحابی سے غلطی ہو گئی، مسلم شریف کی روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، حد لگائی گئی، رجم کیا گیا، سنگسار کیا گیا، کسی نے بعد میں جملہ کہہ دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے جملہ اس لیے کہا ہے تمہارے سامنے ان کا گناہ ہے، توبہ نہیں ہے، تم نے جملہ اس لیے کہا ہے کہ تم نے گناہ دیکھا ہے، توبہ نہیں۔ فرمایا لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امۃ لواسیتہم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اگر میرے اس صحابی ماعز کی توبہ کو پوری امت کے درمیان تقسیم کر دیا جائے، اس ایک کی توبہ کی برکت سے اللہ پوری امت کو معاف فرما دیں گے۔ یہ مطلب ہے صحابی کے محفوظ ہونے کا۔ ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ صحابہ سے غلطی نہیں ہوتی۔ پچھلے دنوں یہاں پہ ایک ساتھی ہے، ابھی گزشتہ ہفتے آپ کے آنے سے پہلے ایک آدھ دن اسی عنوان پر بات کی ہے کہ صحابہ کرام سے تو غلطیاں ہوئی ہیں، تو میں نے کہا رمضان المبارک میں روزہ رکھتے ہیں؟ کہتے جی رکھتا ہوں۔ میں نے کہا کب رکھتے ہیں، کب افطار کرتے ہیں؟ جو جیسے دوسرے رکھتے ہیں، سحری کے وقت رکھتے ہیں، تہجد کے وقت، غروب آفتاب کے وقت افطار کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ جو اتنا روزہ رکھتے ہیں نا، یہ صحابہ کی غلطی کی برکت ہے۔ صحابہ سے غلطی نہ ہوتی نا تو 24 گھنٹے کا روزہ رکھتا، تجھے سمجھ آتی۔ یہ جو روزے میں ترمیم ہوئی ہے نا، یہ صحابہ کی غلطی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر ان سے غلطی نہ ہوتی
علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم فالآن باشروہن۔ قرآن خیانت کہہ رہے، صحابی کی خیانت ہمارے حق میں کتنی بڑی برکت ثابت ہوئی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی آدمی نے پوچھا تھا، عالم نے، حضرت آپ نے اتنے مسائل بتائے ہیں، اجتہاد کیے، کبھی کسی اجتہاد پر آپ کو بعد میں احساس ہوا کہ یار مجھے یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے، میں نے ایسا مسئلہ بتایا، مجھے آج تک اس پر احساس ہے، سوچتا ہوں بیٹھ کر کہ یار مجھے نہیں بتانا چاہیے تھا۔ ایک عورت کا انتقال ہوا، پیٹ میں بچہ تھا، مجھ سے پوچھا گیا کہ اس عورت کا پیٹ چاک کر کے بچہ نکال لیں، ہو سکتا ہے زندہ دن پورے ہو چکے ہیں، تو میں نے فتویٰ دیا، قیاس کیا، اجتہاد کیا کہ نکال لیا جائے۔ انہوں نے پیٹ پھاڑ کر بچہ نکال لیا۔ تو مجھے آج تک اس پر افسوس ہوتا ہے کہ اس بیچاری مردہ عورت کے ساتھ اتنا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بس جانے دیتے ساتھ، وہ چلے گی تو بچہ بھی ساتھ چلا جاتا، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا مردہ کا پیٹ چاک کرنا، بچہ نکالنا۔ تو اس عالم نے پوچھا کہ پھر اس بچے سے یا اس کے خاندان سے کبھی ملاقات؟ کہا جی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو بچہ نکالا گیا تھا نا، میں ہوں، جس پر آپ کو شرمندگی ہے نا، اس کا نتیجہ میں ہوں۔ اگر آپ یہ فتویٰ نہ دیتے تو امت اتنے بڑے محدث سے محروم ہو جاتی، جسے آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کریم نے اس غلطی پر امت کو اتنا بڑا تحفہ دیا ہے۔ تو صحابی کے محفوظ ہونے کا معنی یہ نہیں کہ صحابی سے غلطی نہیں ہوتی۔ فلاں نے چوری کی ہے، ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا ہے؟ فلاں سے زنا ہوا ہے، پھر کیا ہوا ہے؟ شراب پی ہے، پھر کیا ہوا ہے؟ ہم نے صحابہ کو معصوم کہا ہے؟ ہم نے صحابی کو محفوظ کہا۔ ایسی آیت یا حدیث لیں کہ قیامت کا دن ہوگا، صحابی کی اس غلطی کی وجہ سے اللہ صحابی کو جہنم میں ڈالیں گے۔ ہم تو دکھا سکتے ہیں کہ جو صحابی پر غلط جملے کہتے ہیں، اس کے غلط جملوں کی وجہ سے اللہ جہنم میں ڈالیں گے۔ تم نہیں دکھا سکتے کہ صحابی کی غلطی کی وجہ سے اللہ فرمائے کہ تمہیں جہنم میں ڈالوں گا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین محفوظ ہیں۔ صحابی کے مقام کی ایک وجہ صحابی کے اقوال اور افعال کا حجت ہونا، اور صرف حجت ہونا نہیں بلکہ معیار حق ہونا ہے۔ صحابہ کے اقوال اور افعال کا حجت ہونا، اور فقط حجت ہونا نہیں بلکہ معیار حق ہونا۔ صحابہ کے اقوال بھی ہمارے لیے دلیل شرعی، صحابہ کے افعال بھی ہمارے لیے، آپ حضرات پڑھ چکے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب نصوص سے مسائل کا استنباط فرماتے ہیں، امام صاحب کا منہج استدلال و استنباط کیا ہوتا ہے؟ المیزان الکبریٰ، امام شارانی شافعی کی کتاب ہے، انہوں نے اس کی پہلی جلد میں لکھا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں جب مسئلہ پیش آتا ہے تو سب سے پہلے جاتا ہوں اللہ کے قرآن کی طرف، اگر وہ مسئلہ قرآن میں مل جائے، میں اپنی عقل، اپنی رائے اور قیاس کو استعمال نہیں کرتا، قرآن سے مسئلہ لیتا ہوں۔ اگر نہ ملے پھر میں جاتا ہوں اللہ کے نبی کے فرمان کی طرف، اگر مسئلہ نبوت کے فرمان سے مل جائے، عقل، رائے اور قیاس کو وہاں بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ یہاں نبی کے فرمان سے مراد وہ نص ہے جو غیر متعارض ہو، غیر محتملۃ المعانی ہو، متعینۃ الاحکام ہو، اس کے مقابلے میں دوسری نص نہ ہو، اس میں دوسرے معنی کا احتمال نہ ہو، اس میں حکم بھی مذکور ہو۔ اب امام صاحب فرماتے ہیں رائے اور قیاس، اگر مسئلہ قرآن و سنت میں نہ ملے پھر میں جاتا ہوں خلفائے راشدین کی طرف، اگر ان سے مل جائے رائے پھر بھی چھوڑ دیتا ہوں، اگر نہ ملے پھر میں جاتا ہوں صحابہ کرام کی طرف۔ اگر صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے بھی مجھے مسئلہ مل جائے، فعل الرأس والعین، میں اپنی بات نہیں کرتا، صحابی کی بات کو لیتا ہوں۔ جب بات قرآن میں بھی نہ ملے، سنت میں بھی نہ ملے، خلفائے راشدین سے بھی مسئلہ حل نہ ہو، صحابہ سے بھی حل نہ ہو، بات آ جائے مجتہدین کی، پھر میں کہتا ہوں ہم رجال و نحن رجال، اب میدان لگاؤ، تم اپنی بات کرو، میں اپنی بات کرتا ہوں، تم اپنی دلیل لاؤ، میں اپنی دلیل لاتا ہوں، تم اپنی عقل کو استعمال کرو، میں اپنی عقل کو استعمال کرتا ہوں، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں، اس لیے کہ تم بھی مجتہد، میں بھی مجتہد، میں کوئی تمہاری رائے کا پابند تو نہیں ہوں۔ اب وہ بھی زور لگاتے ہیں، میں بھی زور لگاتا ہوں۔ پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے مسئلہ بتا دیے،
اب اسے چیک کرنا، اب اسے چیک کرنا، اگر اس میں غلطی ملے تو دیوار پر مار دینا۔ یار لوگ سمجھتے ہو دیکھیں امام صاحب نے کہا مسئلہ چیک کرنا، ہم نے چیک کیا ہے یہ فلاں کے خلاف ہے اس لیے اس کو دیوار پہ مارو، حدیث کو لو۔ ہم کہتے ہیں چیک تو کرے گا کون؟ جی چیک کون کرے گا؟ امام صاحب کا یہ کہنا کہ میرے مسئلے کو چیک کرنا، اگر غلط نکلے تو دیوار پہ مارنا، حدیث کو لے لینا، نص کو لے لینا، میری بات کو چھوڑ دینا، یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مسئلے کی صداقت کا یقین ہے یا شک ہے؟ ایک بندہ کوئی چیز بیچتا ہے، کہتا ہے یہ دوائی میں دے رہا ہوں، دنیا کی کسی لیبارٹری میں چیک کرانا، کسی بندے سے جا کر چیک کرا لو، اگر یہ غلط ہو تو اسے نالی میں پھینکنا، ڈبل قیمت دوں گا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس نے کہا اس نے 500 کے لیے گولیاں، آ کر ایک بندے کو دیکھا وہ بیچارہ جوتیاں گانٹ رہا ہے، موچی ہے، کہتے یہ چاچو بشیر موچی ذرا یہ چیک کرنا گولیاں کیسی ہیں۔ اس نے کہا زہر ہے نہ کھانا، یہ واپس گیا۔ آپ نے کہا تھا ڈبل قیمت دوں گا 2000، کیوں؟ آپ نے کہا تھا چیک کرانا، میں چیک کرا کے ہوں، وہ کہتے زہر ہے۔ کس نے کہا ہے؟ موچی صاحب نے۔ اس نے کہا عقل سے کام لے، میری دوائی کو موچی چیک کرے گا؟ تو کسی لیبارٹری میں چیک کرا، کسی ڈاکٹر سے چیک کرا۔ سمجھیے بات۔ ایک بندہ تھا تو وہ اس کو نوکری نہیں ملتی تھی، اس نے کلینک کھول لی، ڈاکٹر بن گیا، حکیم صاحب بن گیا۔ اور ہمارے ہاں تو یہی ہے نا، کوئی بھی بیماری ہو تقریباً ہر بندہ حکیم ہوتا ہے، ہر بندہ حکیم ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بتاتے ہیں بھی آپ یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، جیسے میں بھی آج کل کر رہا ہوں حکیموں کے کہنے پر۔ تو اس نے کلینک کھولی، اس نے باہر فلیکس لگا دی، ہر مرض کا علاج 500 میں، اگر میں کسی بیماری کا علاج نہ کر سکا یا میں نے یہ کہا کہ اس کا علاج میرے پاس نہیں تو میں اسے 1000 دوں گا۔ ایک بندہ گیا، اس نے کہا دیکھا، اس نے کہا یار اس کو کوئی لگاتا ہوں خود۔ اس نے جا کر کہا کہ ڈاکٹر صاحب میری زبان کا ذائقہ خراب ہے، مجھے نہیں پتہ چلتا پانی ہے یا قہوہ ہے، پھیکا ہے یا میٹھا ہے، کڑوی ہے یا ترش ہے، مجھے نہیں پتہ چلتا۔ اس نے جو ساتھ شاگرد رکھا تو اس نے کہا وہ 22 نمبر کی ذرا قطرے لانا۔ وہ قطرے لے کے آیا تو اس نے ایک قطرہ اس کی زبان پہ ڈالا، تو کہتے حکیم صاحب یہ تو تیزاب نہیں ہے۔ اس نے کہا مبارک ہو، آپ کی زبان کا ذائقہ ٹھیک ہو گیا، آپ 500 دیں اور یہاں سے تشریف لے جائیں۔ اب یہ بندہ باہر چل رہا ہے۔ انتقام، نفرت اور حسد کی آگ بڑی عجیب ہوتی ہے، بہت عجیب ہوتی ہے، یہ بندے کو کسی کھاتے کا نہیں چھوڑتی۔ اور جو بندہ انتقام نفرت کو چھوڑ کر اپنے کام سے کام رکھتا ہے وہ دنیا میں چھا جاتا ہے۔ یہ سوچ رہا ہے کہ کیا کروں، 2 دن گزرے، 5 دن گزرے، 7 دن گزرے، پھر گیا، حکیم صاحب میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کی بہت تعریف سنی ہے، تو مجھے نا میرا حافظہ کمزور ہے، لوگوں کو ایک مہینہ کی باتیں یاد رہتی ہیں، مجھے 1 دن کی بھی یاد نہیں رہتی، آپ کی میں نے بہت تعریف سنی ہے، آپ مجھے کوئی دوائی دیں، حافظہ بہت کمزور ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا ان کا حافظہ بہت تیز ہوتا ہے۔ آپ کے پاکستان میں ایک جماعت ہے، ان کے امیر صاحب ہیں، وہ دورہ تفسیر پڑھا رہے تھے، کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے مجھے 2 نعمتیں ایسی دی ہیں جو کائنات میں کسی کو ملتی ہیں۔ 2 نعمتیں اللہ نے مجھے بہت بڑی عطا فرمائی ہیں۔ نمبر 1 میرا حافظہ بہت مضبوط ہے، حافظہ میرا بہت مضبوط ہے، اور نمبر 2 وہ مجھے ابھی یاد نہیں ہے۔ پہلی نعمت کیا ہے؟ میرا حافظہ بہت مضبوط ہے، اور دوسری کیا ہے؟ کہتے ہیں اب مجھے یاد نہیں، بھول گیا ہوں۔ اسے کہتے ہیں دعویٰ مع دلیل، قضایا قیاساتھا معہا، دعویٰ کرنا پھر ساتھ ہی دلیل دینا۔ حافظہ بہت مضبوط ہے، کتنا؟ دوسری بھی حاضر نہیں ہے۔ سمجھے یہ بات آپ کو؟ تو اس کا حافظہ بیچارے کا مسئلہ تھا، اس نے کہا مجھے لوگوں کو پتہ نہیں کتنی دور بات، ابھی میں کہاں سے آ رہا ہوں مجھے نہیں پتا۔ میری پوزیشن یہ ہے، اگر مجھے کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ آپ بادام کھایا کریں، بادام کھانے سے حافظہ تیز ہوتا ہے، بازار سے جا کر بادام لاتا ہوں تو پھر ان کو تلاش کرتا ہوں کہ رکھے کہاں تھے، وہ بھی تلاش کرنے پڑتے، رکھ کے بھی بھول جاتا ہوں کہ کہاں رکھے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ذرا 22 نمبر کے قطرے لانا۔ اب یہ تو 10 دن پہلے 1 قطرہ ڈلوا کے گیا تھا، تو کہتے ہیں حکیم صاحب وہ تو زبان کے ذائقے کی نہیں ہے۔
اس نے کہا تجھے کیسے پتا؟ میں 1 ہفتہ پہلے آیا تھا۔ اس نے کہا مبارک ہو، آپ کا حافظہ بھی ٹھیک ہو گیا، اس لیے آپ 500 دیں اور یہاں سے تشریف لے جائیں۔ یہ پھر حسد اور انتقام کی آگ میں 1 ہفتے بعد لاٹھی لے کر ایسے نبینوں کتنا چلتا چلتا وہاں پہنچا۔ حکیم صاحب مجھے نظر کچھ نہیں آتا، میری بینائی کمزور ہو گئی ہے، یہ اخبار ہے یا کوئی دینی کتاب ہے مجھے سمجھ نہیں آتی، لوگ دور دور تک دیکھتے ہیں اور مجھے تو قریب کی چیز بھی نظر نہیں آتی۔ حکیم صاحب نے کہا کہ اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نے تو سنا تھا اگر کسی بیماری کا علاج آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اسے 1000 دیتے ہیں، علاج ہو تو آپ 500 لیتے ہیں، اگر آپ کے پاس علاج نہیں ہے تو پیسے دیں۔ اس نے کہا جی آپ کو پیسے دے دیتا ہوں، اس میں تو حرج نہیں ہے، میں تو اپنی بات پہ پکا ہوں، میں اپنی بات سے مکرہ تو نہیں ہوں، یہ لیں آپ پیسے۔ یہ کہتے کہتے حکیم صاحب یہ تو 500 نہیں ہے، سمجھیے حکیم صاحب یہ تو 500 نہیں۔ اس نے کہا کہ مبارک ہو، آپ کی نظر بھی ٹھیک ہو گئی، اس لیے یہ 500 بھی مجھے دیں، دوسرا بھی مجھے دیں اور جا کر بھی اور بہانہ تلاش کریں۔ تو کہاں سے بات چلی تھی؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم رجال و نحن رجال، مسئلے کو چیک کرنا۔ مجھے اپنے مسئلے کی صداقت پر اتنا یقین ہے کہ جو چیک کرے گا نا وہ مانے بغیر نہیں رہے گا۔ اب کون چیک کرے گا؟ جو امام صاحب کے پلے کے آدمی ہوں گے، اور انہوں نے چیک کیا ہے، انہوں نے چیک کیا ہے۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ سیاہ ستہ کے راوی سلیمان بن مہران، جن کا لقب امام اعمش ہے، انہوں نے امام صاحب کے استاد ہیں علم حدیث میں۔ امام صاحب سے پوچھا تھا ابو حنیفہ مسئلے کہاں سے بتاتا ہے؟ اتنے مسئلے بتاتا ہے، کہاں سے بتاتا ہے؟ فرمایا احادیث سے، نصوص سے۔ اللہ کا نام لے، کون سی حدیث سے مسئلے نکالتا ہے؟ فرمایا کوئی ایک مسئلہ پوچھ لے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے اس کو نکالا کہاں سے ہے۔ الجواہر المضیہ فی طبقات الحنفیہ میں امام قرشی نے لکھا ہے، امام اعمش نے ایک مسئلہ پوچھا، یہ مسئلہ کہاں سے لیا؟ کہا استاد جی ہاتھ ہے، یہ مسئلہ میں نے اس حدیث سے لیا جو آپ نے مجھے پڑھائی ہے، دور جانے کی ضرورت نہیں، میں نے پڑھی ہے۔ اب امام صاحب شروع ہوئے، استاد جی حدثتنی عن فلاں عن فلاں عن فلاں قال قال رسول اللہ، حدثتنی عن فلاں عن فلاں عن فلاں قال قال رسول اللہ، حدثتنی عن فلاں عن فلاں عن فلاں قال قال رسول اللہ۔ ایک سند، دوسری سند، تیسری سند، چوتھی سند، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں، امام صاحب نے اسناد کے انبار لگا دیے۔ اور محدثین کے ہاں نام حدیث نام سند کا ہے، سند بدلتی ہے تو نمبر بدل جاتا ہے۔ ایک حدیث اگر محدث 100 بندوں سے سنے گا تو اس کے ہاں وہ 100 حدیثیں ہوں گی۔ یہی مطلب ہوتا ہے کہ فلاں بندے کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ متن اتنے نہیں ہوتے، متن کم ہوتے ہیں، سندیں زیادہ ہوتی ہیں۔ امام صاحب نے مجلس میں 1 سند، 2 سند، 5، 10، 15، 20، 25، 30 ایک ہی حدیث کی سند شروع کی نا، امام اعمش اٹھے کہا حسبک ابو حنیفہ بس کر، ما حدثتک فی 100 یوم حدثتنی فی ساعۃ، جو میں تجھے 100 دن میں پڑھاتا رہا تو نے ایک مجلس میں ساری سنا دی۔ پھر امام اعمش نے جملہ کہا تھا، میں نے پس منظر بتا دیا جو جملہ آپ کہتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ۔ کہ ابو حنیفہ دنیا میں ایک پنساری ہوتا ہے، ایک حکیم اور طبیب ہوتا ہے۔ پنساری سفر زیادہ کرتا ہے، محنت اور مشقت زیادہ اٹھاتا ہے، جڑی بوٹیاں اکٹھی کر کے لاتا ہے، حکیم آتا ہے لے کر جاتا ہے، خمیرے اور نسخے بنا کر لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ مشقت پنساری کی زیادہ، فائدہ طبیب سے زیادہ۔ یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، ہم محدثین ایسے ہیں جیسے پنساری ہو، اور تم فقہاء ایسے ہو جیسے طبیب اور حکیم ہو۔ حدیثیں ہم اکٹھی کرتے ہیں، جمع کر کے ہم لاتے ہیں، تم آتے ہو مسئلہ نکال کر امت کے حوالے کر دیتے ہو۔ پھر امام اعمش نے کہا تھا وَأَنْتَ أَيُّهَا الرَّجُلُ أَخَذْتَ بِكِلَا الطَّرْفَيْنِ، ابو حنیفہ میں نے دنیا میں دیکھا بندہ پنساری ہو تو حکیم نہیں ہوتا، حکیم ہو تو پنساری نہیں ہوتا، جڑی بوٹیاں ہو تو حکمت نہیں ہوتی، حکمت ہو تو جڑی بوٹیاں نہیں ہوتی، محدث ہوتے تو فقیہ نہیں ہوتا، فقیہ ہوتے تو محدث نہیں ہوتا، حدیثیں ہوتی ہیں تو مسئلے نہیں نکال سکتا، مسائل نکال سکے تو حدیثیں نہیں ہوتی۔ انت ایھا الرجل اخذت بکلا الطرفین، ابو حنیفہ تو ہے تو میرا شاگرد، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اللہ نے بیک وقت تجھے دونوں نعمتیں عطا فرمائی، تو ایک ہی وقت میں محدث بھی ہے، ایک ہی وقت میں فقیہ بھی ہے۔ کون کہتے ابو حنیفہ کو 17 حدیثیں یاد تھی؟ کون کہتے ابو حنیفہ کو 16 حدیثیں یاد تھی؟ ہم کہتے ہیں اگر ہو بھی سی تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، ان کو 17 یاد تھی، تمہیں نکلتے نکلتے 1300 سال لگے ہیں، اگر ان کو زیادہ یاد ہوتی تم نے قیامت تک نہیں نکلنا تھا۔
उसने 13-17 हदीसों से इतने मसले निकाले हैं। 1857 की जंग आज़ादी से पहले तुम्हारा वजूद नहीं है। अगर 13,000 होती तो फिर, 17,000 होती तो फिर तुमने तो क़यामत तक नहीं निकलना था। ये इमाम साहब का एहसान समझो कि उसने हदीसें थोड़ी याद की हैं। ये मैं अला सबीली तस्लीम कह रहा हूँ। इमाम आमश अबू हनीफा का उस्ताद कह रहे अंत अय्युहर रजुल अखज़्त बिकिला तरफ़ैन। फिर इमाम साहब के मसले को चेक किया है इमाम मालिक ने। उन्होंने कहा कि लोगों, अगर ये बंदा किसी लकड़ी के सतून के बारे में दावा कह देना कि ये सोने का है, हमारी बस हो जाती है। ये दलील की बुनियाद पर लकड़ी के सतून को भी सोने का साबित कर सकता है। फिर चेक किया है इमाम अशावी ने। उन्होंने कहा अन्नास वयालुन अला अबी हनीफा फिल फ़िक़्ह। मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ, हम सारे औलाद हैं। फ़क़ाहत की दुनिया में अबू हनीफा हमारा बाप है। अगर किसी बंदे ने फ़क़ाहत को लेना है, अबू हनीफा और उसके शागिर्दों के पास जाना पड़ेगा। फिर चेक किया है इमाम अहमद ने। उन्होंने कहा है सुबहान अल्लाह, हुआ मिनल इल्मिल वरई व ज़ुहदी व ईसारी दारिल आखिरा बिमहल ला युद्रिकुहु अहद। फरमाते अबू हनीफा इल्म और अमल की उस बुलंदी तक पहुँचा है जहाँ तक कम अज़ कम हम में से कोई नहीं पहुँच सका। फिर अबू हनीफा के मसले को चेक किया अब्दुल्ला बिन मुबारक ने। उन्होंने कहा फमा बिल मशरिकैनि लहू नज़ीरुन वला बिल मग़रिबैनि वला बिकूफ़ा। ये बंदा इल्म हदीस का ऐसा बेताज बादशाह है जिसकी मिसाल कूफा में नहीं मिलती, मशरिक मगरिब शुमाल और जुनूब में नहीं मिलती। फिर इमाम साहब के मसले को चेक किया मुहद्दिसीन ने, आपके शागिर्दों ने। उन्होंने कहा है अगर मेरे उस्तादों में अबू हनीफा न होता, लौला अगासनी अल्लाहु बि अबी हनीफा व सुफियान कुन्तु कसाइरिन नास। अगर मेरे उस्तादों में अबू हनीफा न होता, अल्लाह मुझे इल्म हदीस की नेमत अता न फरमाते। अबू हनीफा का मसला चेक किया जाएगा, करेगा मुज्तहिद, चेक किया जाएगा, करेगा फ़क़ीह, चेक किया जाएगा। लेकिन जिसके पास अथॉरिटी हो, क्यों? इसलिए कि जो चीज़ जिससे मुताल्लिक होती है वही उस चीज़ को चेक करता है। कदर फुलांदा बुलबुल जाने उचियां सोचां वाली, कदर फुलांदा बुलबुल जाने उचियां सोचां वाली, कदर फुलांदा गिद्ध की जाने मुर्दे खावन वाली। कदर फूलों की कदर ये कौन? बुलबुल समझती है, उसे पता है फूल क्या होते हैं। गिद्ध क्या समझेगी, कौवा क्या समझेगा कि ये फूल क्या होता है। तो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसले को उम्मत के जिन उलमा ने चेक किया है, उन्होंने फिर इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की फ़क़ाहत को भी तस्लीम किया, क़ुव्वत इस्तिदलाल को भी तस्लीम किया, आपकी इज्तिहादी ताकत को भी तस्लीम किया है। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर बात कुरान और सुन्नत की आएगी अलर रासी वल ऐन, खुलफ़ाए राशिदीन सहाबा की आएगी अलर रासी वल ऐन। अगर बात आएगी आगे तुम्हारी, हम रिजाल व नहनु रिजाल, फिर मैदान लगाओ। मैं अपना इज्तिहाद करूँगा, तुम अपना इज्तिहाद करो। मैं अपनी राय पेश करूँगा, तुम अपनी राय पेश करो। मैं अपने दलाइल लूँगा, तुम अपने दलाइल लो। फिर उम्मत के सपुर्द करेंगे। अगर इज्तिहाद तुम्हारा दुरुस्त हुआ, उम्मत आपकी बात को लेकर चले फिरेगी। अगर बात मेरी दुरुस्त हुई तो उम्मत मेरी बात को लेकर चल पड़ेगी। समझिए, तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये मनहज इस्तिदलाल बता रहा है कि सहाबा हुज्जत हैं। ये मनहज इस्तिदलाल बता रहा है कि सहाबा, और यही हमारा दावा था कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के अक़वाल और अफ़ाल हमारे लिए क्या हैं? हुज्जत। और सिर्फ हुज्जत नहीं, बल्कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन हमारे लिए मेयार हक़ हैं। अक़ीदा वो कबूल जो सहाबा जैसा, अमल वो कबूल जो सहाबा जैसा। इस पे इंशाल्लाह फिर बाद में बात करते हैं। अल्लाह करीम हमें सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन का मकाम और मर्तबा समझने की, पहचानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।